الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج کی رات رحمتوں کی رات، برکتوں کی رات، توبہ کی رات، مانگنے کی رات، مغفرتوں کی رات، وہ مبارک رات جس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، جس کا تذکرہ بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کروڑوں کی بخشش ہو رہی ہے، یقیناً رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، توبہ کے دروازے ویسے بھی کھلے ہوئے ہیں، مگر آج قبولیت کی رات ہے۔ آج خوب توبہ کرنی ہے، آج خوب اپنے رب سے مانگنا ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا ہے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ سلسلہ ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا باعث بنے گا۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ اگر اس پروگرام کے آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ اپنے پروگرام کے شروع میں آئیے آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ درود پاک بھی کیا کمال کا وظیفہ ہے، بلکہ ایک اور خوبصورت بات کہ جو آیت درود ماشاء اللہ ہم نمازوں کے بعد سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت درود بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ شعبان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی، تو شعبان نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیے، اور درود پاک کیسا خوبصورت وظیفہ ہے، اتنے فضائل ہیں کہ اگر کئی پروگرامز صرف درود پاک کے فضائل پر ہی کیے جائیں تو وقت تو ختم ہو سکتا ہے، فضائل درود کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت حدیث، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں، گویا ملٹی پلائی کریں تو ہر درود پر 10 رحمتیں مل رہی ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ صبح و شام میرے ساتھ اللہ کی رحمت رہے، درود پاک کیوں نہ پڑھتے رہیں؟ مگر اس حدیث پاک کا جو لاسٹ پارٹ ہے، جو اگلا جز ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، اس کو کیا انعام ملے گا؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، شولڈر سے شولڈر ٹچ ہو رہا ہوگا۔ گویا یہ وہ خوشخبری ہے، یہ وہ نوید ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ آج تو مبارک رات ہے، مانگنے کی رات ہے، جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اور آج کے بعد جو دن ہیں ہمارے نامہ اعمال کے، وہ شروع کے صفحات ہوں گے۔ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں نا شب برات، ابھی ہم سنیں گے ان روایتوں کو۔ تو اب اپنے اگلے جو دن ہیں وہ اور عبادت میں، اعکاش نفلی روزوں میں، درود پاک میں گزاریں، تاکہ رمضان تک ہم مزید عبادتوں کے عادی بن جائیں اور پھر رمضان کا شاندار استقبال کریں۔ شعبان کا مہینہ کس قدر پیارا ہے، کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ ایک حدیث پاک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ عاشقان رسول کے لیے بہت زبردست موٹیویشن ہے اس حدیث پاک میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ نبی پاک فرمائے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، تو ہمیں تو اس مہینے کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی بات اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ کیا خوبصورت ایبریویشن، ان الفاظ کی کیا خوبصورت وضاحت پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی مشہور کتاب غنیت الطالبین میں کہ شین سے مراد شرف ہے،
یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد دور۔ سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرما دیتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بندوں کو یہ تمام چیزیں اس مہینے میں رب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے، پھر کیوں نہ اس مہینے کی قدر کی جائے۔ اور بالخصوص جو آج کی شب ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ تو شب براءت ہے۔ براءت کے تو معنی بھی آزادی ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ فلاں کو مقدمے سے بری کر دیا گیا، فلاں کو جیل سے بری کر دیا گیا۔ بری کرنا یعنی آزاد کرنا۔ شب براءت کے معنی ہی یہ بنتے ہیں کہ یہ آزادی کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہونے کی رات ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس رات ہم خوب خوب اللہ کی عبادت کریں۔ شعبان کا مہینہ دیکھیں نا، آلموسٹ آدھا گزر گیا ہے، مگر کیا میری اور آپ کی زندگی میں، ہماری روٹین لائف میں کوئی تبدیلی آئی؟ صحابہ کرام کا کیا انداز ہوتا تھا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح ماہ شعبان کو گزارتے تھے؟ کتابوں میں لکھا کہ ماہ شعبان کا جب چاند نظر آتا تو صحابہ کرام تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء اور مساکین ماہ رمضان میں اپنے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے اور جن پر حد یعنی شرعی سزا وغیرہ جاری کرنی ہوتی وہ جاری کر دیتے، جنہیں معاف کرنا ہوتا معاف کر دیتے۔ کاروباری لوگ اپنے قرضے ادا کر لیتے، جن کو دینا ہوتا انہیں دے دیتے، جن سے لینا ہوتا وہ لے لیتے۔ یعنی ایوری بڈی مصروف ہو جاتے، کسی طرح رمضان سے پہلے اپنے آپ کو فری کر لیں، اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیں۔ اور پھر جیسے ہی رمضان نظر آتا تو کئی صحابہ کرام غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ They trying to prepare themselves، وہ تیاری کرتے رمضان کی، استقبال رمضان کی تیاری شعبان میں ہو رہی ہوتی۔ اور شعبان میں سبحان اللہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کیسے گزارتے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں نا، ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا کا شعبان کیسا ہوتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے۔ تو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور میں دیکھتی ہوں آپ کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے، رمضان کے بعد شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے آپ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے، مگر ان کا یہ عالم تھا، خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ کیا ہمیں یہ فکر ہے؟ جی ہاں، آج کی رات اعمال نامے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی رات ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو یہ ٹینشن ہو، یہ فکر ہو، یہ دل میں فکر ہو کہ میرے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پچھلا سال تو گناہوں میں گزرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو نامہ اعمال پیش ہونے جا رہا ہے وہ تو سیاہ ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے رو رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کی؟ کیا آج توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے کی فکر کی کہ مالک جو نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہو رہا ہے وہ خالی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں ہیں بھی تو اس میں اخلاص نہیں ہے، کاش یہ فکر نصیب ہو جائے۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین،
اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا،
اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان۔